اس لیے جمعیت العلماء کا جو موقف اس وقت سامنے آیا ہے منافقانہ ہے، اس کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب نے مولانا بدر الدین اجمل اور اسد الدین اویسی کے متعلق کیا کہا، آپ اس ویڈیو کے اندر سماعت فرما سکتے ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ آسام میں اور دیگر مشرقی ریاستوں میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور الیکشن کی ویڈیو کو سیاست آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ کی کامیابی کی خاطر آسام کے مسلم قائد، مسلم رہنما، مفکر اور عالم مولانا بدر الدین اجمل قاسمی زیدہ مجدہو نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا یہ فیصلہ نہایت مبارک ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو ایسا ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ میں اسد الدین اویسی جس پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں وہ صحیح پارٹی ہے، اور وہ ملت کی نمائندگی کرتی ہے، اور ان کا جو تصور ہے وہ صحیح اور وسیع ہے، جس کو وہ پوری قوت کے ساتھ ویڈیو کو بیان آخر کرتے ہیں۔ تک سماعت اس کا فرماتے تعلق رہیے۔ کسی ایک فرقے سے نہیں ہے، ظاہر کہ مظلوموں کی پارٹی ہے، مجلس اتحاد المسلمین اس کا نام ہے، کہ امت مسلمہ کے افراد متحد ہوں گے، وہ اٹھیں گے، قیادت سنبھالیں گے، تبھی جا کر وہ مظلوموں کی مدد کر سکیں گے اور دوسروں کا ساتھ دے سکیں گے۔ اس لیے جہاں تک اس پارٹی کا تعلق ہے، پارٹی کے اصول صحیح ہے، بنیاد صحیح ہے، اور اسد الدین اویسی ایک اچھے قائد ہیں، سمجھدار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی دیا ہے، بصیرت بھی دی ہے، تجربہ بھی دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ دین پر عمل پیرا ہیں۔ مولانا اسد الدین اویسی کہلائے جا سکتے ہیں۔ اگر مولانا محمد علی جوہر مدرسے میں نہ پڑھنے کے باوجود مولانا محمد علی جوہر بن گئے، تو میں کہوں گا کہ مولانا اسد الدین اویسی کہیں، بیرسٹر بھی کہیں اور مولانا بھی کہیں۔ اور دوسری طرف مولانا بدر الدین اجمل قاسمی ماشاءاللہ ایک تجربے کار، ایک دانا، بینا اور فرزانہ انسان ہے۔ وہ سیاسی قیادت بھی سمجھتے ہیں، اور علمی قیادت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مالی، تجارتی، معاملاتی قیادت کے بھی وہ مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات ان کو نصیب فرمائی ہیں، اور جس علاقے میں وہ ہیں وہاں انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ لوگ ان سے جو تعلق رکھتے ہیں دل سے رکھتے ہیں، ان کے کاموں کی ویڈیو کو وجہ سے مکمل رکھتے ہیں، ان دیکھتے کی صحیح رہیے گا۔ سوچ اور فکر کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اگر اسد الدین اویسی کے ساتھ اتفاق کیا کہ آسام میں اور دیگر ریاستوں میں ہم لوگ مل کر مقابلہ کریں گے اور مظلوموں کو اپنے ساتھ لیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، ویڈیو کو تو آخر یہ تک کسی طرح سماعت جائز فرماتے نہیں تھا جمعیت العلماء کے لیے کہ وہ نوٹس جاری کرتی اور وہ اسد الدین اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین کو فرقہ واریت والی پارٹی قرار دے، یعنی وہ فرقہ واریت پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسا اتہام ہے، الزام ہے، جھوٹ ہے، افتراء ہے، اور یہ اندر کی باطنی بدماشی ہے کہ تمہارے پاس سیاست نہیں ہے، تم سیاست میں شریک نہیں ہو، تم مشرکوں کے غلام ہو، تم کافروں کے چیلے چپاٹے ہو، تم نے پوری امت کو کانگریس کے ذریعے سے نقصان پہنچایا، تم ہی نے بابری مسجد توڑوائی، تم ہی نے اسلامی قانون کی دھجیاں اڑوائیں، تم ہی نے ساری تباہیاں مچوائیں، اور اس کے بعد شکایت کرتے ہو۔ سب جانتے ہیں کہ تمہارے کیا تعلقات ہیں، کیا تعلقات ہے تمہارے وقت کے حکمرانوں سے، جن پر تم تنقید کرتے ہو، کسی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہو، ان کے ساتھ تمہارے ذاتی تعلقات ہیں، تمہاری ملاقاتیں ہیں، تمہارے رابطے ہیں، یہ سب بھی اب لوگوں کو معلوم ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس لیے جمعیت العلماء کا جو موقف اس وقت سامنے آیا ہے منافقانہ ہے، اس کی پالیسی ملک کی تقسیم کے بعد سے سیاسی نقطہ نظر سے منافقانہ تھی۔ کانگریس منافق پارٹی ہے، اور جتنی بھی سیکولر پارٹیاں کہلاتی ہیں منافق پارٹیاں ہیں، بچولیا، دھوکے باز، مسلمانوں کے ووٹ لے کر مسلمانوں کو محروم کرنے والی پارٹیاں، لہذا ان کا ساتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین کرام، آپ کی حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب کے تعلق سے اور ان کی باتوں سے آپ کو کتنا اتفاق ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، حضرت کی رائے کے بارے میں ضرور بتائیں، اور جمعیت علماء ہند کے تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔